لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد عبده ورسوله خير الورى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر أمر مغرق خذي لي ساحلنا أشغالنا امدادكم از بحر ہم آزادكم در دین الدنیا شادكم یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سارا پیر کامل آرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء
القدير صلاة وسلاما عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ایک باری دروشی پڑھیے 10 نیکیاں لگدیاں نے 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 درجے بلند ہوندے نے نفع والا کام سارے کرنا چاہیے صلاۃ علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ جو بھی بچے نے خاموش نے الصلاۃ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے ہیں چارے محمد بیچاروں کے ہیں چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ بڑی مہربانی مل کے پڑھو فضا گونجنی چاہیے صلی اللہ عاشق بیٹھیو سارے مل کے ذرا صلی اللہ علیہ ہمیں دنیا لوارث نہ سمجھو ہمیں دنیا والوں لوارث نہ سمجھو کہ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد کے وارث ہے جڑا جڑا نبی نو وارث سمجھدا مل کے کہہ لو ساری باتوں کے وارث ہے میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے قبر و حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نعرے محمد لگاؤں گا تیرے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا و بعد درود حضور نبی اکرم شفیع معظم شب اسرا کے دولہ مالک حق و سرا جامع کائنات بلکہ جامع جہان کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ناز کے اندر عجز و انکساری نال گریہ داری نال درود و سلام دے گجرے عرض کرنے تو بعد خطیب ذیشان برادر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد اسامہ نور سلطانی صاحب حافظ اللہ تعالی خطیب جامع مسجد آزاد
استاد القرآ استاد الحفاظ عالم نبیل عالم بعمل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد عالم نورانی صاحب حافظ اللہ تعالی، مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ مفتی عبد الکریم صاحب حافظ اللہ تعالی، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد وکیل لیاقت صاحب حافظ اللہ تعالی، قاری قرآن فخر القرآن نجم القرآن استاد الحفاظ برادر عزیز حضرت مولانا علامہ قاری محمد ادریس رضوی صاحب نورانی صاحب حافظ اللہ تعالی، نعت خانان شیریں لسان بالخصوص مسافر وادی سوز و گداز میری مراد حضرت قبلہ حافظ جواد بشیر صاحب حافظ اللہ تعالی، دیگر عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ، آج دی نورانی محفل، آج دا روحانی پروگرام، آج دی پروقار تقریب دو عنوان نال معنن ہے، ایک تے میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے اور دوسری شان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محفل ہے۔ میرے تو قبل میرے مسلک کے نامور عالم دین، بزرگ عالم دین، محقق اہل سنت، مقرر شیعہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد اسلم سعیدی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے بڑا عالمانہ فاضلانہ بڑا مسجع اور متوفہ خطاب فرمایا، اور اس تو پہلا بھی خطاب ہویا وعدے دے مطابق میں بھی حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ بندے چنگے ہو، اے بات تھوڑا بولن چالش کمزور ہو، میں دعا کرنا اللہ پر قوت عطا فرمائے۔ حاضرائی ہے باقی ٹھیک ہو، باقی ٹھیک ہو ماشاءاللہ، پھر تو میں بولنا چاہنے ذرا کمزوری ہے، میں دعا کرنا نصیحت کرے تو اللہ، اور تسی اپنی محبت نال بھی آپ کو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ کے محترم پریشان ہو کے نہیں بہنا، یہ حضور دی آمد کا جشن ہے، یہ حضور دی آمد کے جشن سے پریشانی چنگی لگتی ہے۔ ربیع الاول پہلی بہار، بڑی مہربانی بڑی مہربانی کہ جی کو بولنے بیمار ہوا نا تو میں دوائی دے دیا کروں انشاءاللہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو صحت ہی دے گا انشاءاللہ۔ جب کو ہو گیا نا کو بندہ کو کھچک گیا کہ میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں، میں دوائی انہیں کو ہے، میں نے توفیق اللہ دیتی حضور دا میں دوائی لے دیا انشاءاللہ۔ میں نے وہ جب بولنے چاہتا حضور دے ذکر نال کوئی نہیں بندی مارتے دیکھے سامنے، جی حضور دے ذکر کرتے ہیں لوگی کمزور ہوتے تو مولوی چوکھے کمزور ہوتے جنہیں 24 گھنٹے سرکار کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے ترانے کرتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں سے ساتھیوں، میں جی بات کہنا چاہنا، ربیع الاول پہلی بہار، پہلی اول پہلی ربیع مانے بہار، انج کہہ لو کہ میرے نبی آئے اس جگ تے پہلی بہار آئی۔ ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم والے ماشاءاللہ بہت خوب اللہ برکت دے رہے۔ پہلی بہار سیدی صاحب قبلہ جب میرے حضور آئے پہلی بہار آئی۔ میں جھٹکا جا بندہ ہوں، پیٹ وچ میں ویکھیا بہار دا موسم، توجہ چاہوں گا ذرا، بہار کا موسم تے درختاں تے شگوفے نکلے نے، ہوا نال ٹہنیاں اٹکیلیاں کر رہی نے، گلاں کر رہی نے، پونپلاں نکلیاں نے، لیکن چند ایک درخت بہار دے موسم وچ خزاں دا سما پیش کر رہے نے، انہاں وچ کھوواں پئیاں نے، رنگ کالی سیاہ ہو گیا نے، انہاں دے ٹہنیاں لمک گئیاں نے۔ میں ایک سادہ جو چٹکے بابے نے پوچھا، بابا جی موسم بہار کا ہے، اے 3-4 بوٹیاں تے خزاں کیوں نہیں؟
انہاں 3-4 بوٹیاں تے خزاں کیوں ہے؟ بابا میں نے کہا لگا مولوی تو تقریر کر ساڈا جتنا لوکاں دا کام ہے. میں کہا نہیں حضور دے غلاماں نال کوئی گل کرنی ہوندی ہے کوئی تھوڑی جی وضاحت ہو جائے بھی کیوں خزاں ہے. بابا جی کہنے لگے سچ وجہ ہے بہار وچ شک نہیں. بہار میں شک بہار بالکل ہے بہار ایک موسم بہار ہے لیکن بہار انہاں تے نظر آندی ہے جنہاں درختاں دا تعلق زمین نال قائم رہندا ہے. بندے سمجھنا سنویے ہے اور سے ماشاءاللہ دیکھو گالے کو کرے گا تو سنتے ہو. میں تیری بات کہنے لگا ذرا توجہ کرنا شعر بھی پڑھا گا انشاءاللہ. میں تیری گل نہیں ذرا توجہ نہ سن لو. انہاں کیا بہار ہے شک نہیں لیکن بہار نظر وہ دیتے آئے گی جدا تعلق زمین نال قائم ہے. اے جڑے 3-4 بوٹے وچ نظر آندے نا تے کھواں پئیاں نے کالے ہو گئے نے ٹہنیاں لمک گئیاں نے ہے بہار ہی. اب صاحب ہے بہار لیکن انہاں دا تعلق زمین نال قائم نہیں. یا تے سیم نے انہاں دیاں جڑاں مار دتیاں نے. پنجابی سمجھو پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا. تے یا کسے چوہے نے انہاں درختاں دیاں جڑاں کٹ دتیاں نے. میں کیا بابا جی مسئلہ بڑا سونا دسیا جی بہار وچ شک نہیں لیکن سیدی صاحب قبلہ نظر انہاں تے آندی ہے جنہاں دا تعلق زمین نال قائم ہے. ربیع الاول پہلی بہار یہ بھی انہاں تے نظر آندی ہے جنہاں دا تعلق مدینے نال قائم ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. حضرات جدا تعلق مدینے والے نال قائم نہیں بہار جنی مرضی ہوئے انہیں یا پھر نہیں میلاد کتنے لکھے ہے بتیاں کتے لکھیاں نے جھڑیاں کتے لکھیاں نے سنی دیوانے لنگر لنگر کتے لکھیا ہے. میں کہا پتر سارا کوئی سیرت حلویہ تے لکھیا ہے. کچی گل آتی نہیں. میں پتر سارا مدارج النبوۃ شریف لکھیا ہے. یہ سارا علامہ جوزی نے لکھیا ہے علامہ جناب قیم نے لکھیا ہے اور جناب میلاد اکبر والے نے لکھیا ہے الشمامۃ الانبیاء والے نے لکھیا ہے. یہ سارا امام جلال الدین سیوطی صاحب لکھیا ہے. وہ دی وجہ یہ کوئی عام گل نہیں. یہ گل میرے نبی دی آمد کی ہو رہی. سبحان اللہ. محترم میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس جنگ سے بہار آ گئی. میرے مزہ کہنے لگا جی نہیں پھر بھی کتنے لے گیا. میں کہا سنیا نے دل چ لے گیا. دل سیدیا حضرت عظیم البرکت فرمایا میرا دل چیلو ایک ٹکڑے تے رب کا نام ہونا ہے پھر دوسرے بسم اللہ دوسرے ٹکڑے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی کتنے لکھیا ہے کتنے لکھیا ہے کتنے لکھیا ہے. میں کیا اس دنیا نو پوچھنا کتنے لکھیا ہے. تو اپنے منڈیاں کے جمن تے خوشیاں کرے اسی اپنے نبی دی آؤں تے خوشی نہ کریے. پھر وہ نبی اگے چل کے حضرات توجہ پھر ایک بندہ کہا نہیں جی یہ دسو حضور کے زمانے چ میلاد ہویا سی. بڑے بڑے سوال کرتے ہیں. یہ در اسی میلاد کی تیاری کرنے وہ جڑا ہے نا وہ سوالات کی تیاری کرتے ہیں. مفتی صاحب وہ سوالات کی تیاری کرتے ہیں. یہ دیکھو جی میلاد حضور کے زمانے چ ہے. میں کیا میرے ایک گل دس توجہ چاہوں گا جی اے جڑا ہوں زمانہ جانیا پیا کہڑا زمانہ ہے سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہہ لو. میں کہنا زمانہ جانیا پیا یہ زمانہ کدھر ہے. زمانہ زمانہ تو سکتا ہی ہے. میں کہا بے گل ہوتے زمانے سے لطیفہ بعد چ ملاد منایا جاتا ہے. حضور کا زمانہ ہی میرے نبی ہے. توجہ کر رب قرآن چاہتا سونے میں انہوں تاں عذاب نہیں دیتا انت فیہم. علماء بیٹھے اشارہ کیا کرنا تو انہاں وچ موجود ہے. اگر تو نہ ہوئے تو میں انہاں دے شکل نہ بگڑ جا. کیڑے کیڑے کام اسی نہیں کرتے آج کو اگر آج اسی محفوظ آنا یہ میرے عملہ دی گل نہیں میرے نبی دی آمد دا صدقہ اسا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھیا. توجہ کرنا ذرا اگلی بات میں کہنا چاہنا. میں کہ جی زمانہ ہونے کی دے حضور دا
میں کہ پھر حضور کے زمانے چ ویکھدا چنڈیاں بھی لگدیاں نہیں پیاں، اے مرچاں بھی لگدیاں نہیں پیاں، اے جھنڈے بھی لگدے نہیں پیا، اے میلاد دی محفلاں بھی ہوندیاں نہیں پیاں، سمجھ آوندی ہے کدوں آکھو گے سبحان اللہ؟ تائیں اوتھے کہن والا آندا ہے خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، جڑے پڑھ سکتے ہو پڑھو، خدا فرمایا محبوبہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے، عرش والے فرش والے جدوں العصر کے چھٹیاں کی جھگڑا رہ گیا باقی، جدوں العصر کے چھٹیاں کی جھگڑا رہ گیا باقی، جو گزرن گے جو گزرے گے زمانے، سارے ذرا پڑھو، سارے جنہیں کہنا کہ پیچھے ہوتی پیچھے لوگ مت پڑھو سید حور کی نام، خدا فرمایا محبوبہ عرش والے فرش والے دیوانے سارے، وعدہ کر لی میرے نبی کا، زمانہ آئی میرے نبی کا، زمانہ قیامت تک میرے نبی کا، سبحان اللہ، پہلے کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ سارے مومن اللہ کو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، یہ محمد اللہ دے رسول ہیں، محمد اللہ دے رسول اللہ بھی کر لیا، محمد اللہ کے رسول جب ہیں تو پھر خدا کا یا تو سارے ہیں ہی ہو نا، بیٹھے ہوئے سارے پڑھے لکھے نوجوان اللہ، کئی وہ ہوندے نے جڑے ہون تے پھر بھی تھے، مثلا نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم نہیں ہوتے ہیں گا، ایسے ہیں لیکن تھے ہو گیا ہے، جنرل مشرف پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف وہ ہیں پھر بھی تھے، کہ میرا نبی ہوئے جڑا یہ بھی ہیں تھے کی آتے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ تھے ہو گیا نہیں وہ موجود نے، کیونکہ جنرل مشرف ہے ہمیں تھے وہ ہے صحیح ہے، جو نواز شریف کی جڑا محمد ہے ہی ہیں، سمجھو نا ذرا میں لکلے کفر کفر نباشد، میں تیری تم گل سمجھانا چاہنا ہوں، سمجھو میرے نبی نے کلمہ پڑھ کے دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول، پھر بھی کوئی داڑھی والا کہ نہیں پتہ نہیں سمجھ نہیں ہوتی، میں کہتے ہیں تم سمجھ آوے کتنے سمجھ ہوئے تے آوے یہ سمجھ ہوئے تے آوے نا، یہ سمجھ ہونا نو آتی ہے جنہیں حضور دے غلام نے، نہیں جی تسی رب نو نا جی اللہ نال ملام دے، نبی نو اللہ نال ملام دے، میں کہ توبہ کر، توبہ استغفار، توبہ لاکھ تے ہزار باری توبہ، اسی رب نو نبی نال نہیں ملام دے، لیکن ایک گل ہے اذان ویکھیے تے رب دے نام نال میرے نبی دا نام ہوندا ہے، آوندا جی کہ نہیں آوندا، تکبیر رب دے نال میرے نبی دا نام، جنت دیاں جناب پتیاں تے رب دے نال میرے نبی دا نام، حوراں دیاں متھیاں تے رب دے نال میرے نبی دا نام، سنیاں دیاں مسیتاں وچ رب دے نال میرے نبی دا نام، میں کیا ویسے اسی ملاندے تے نہیں لیکن رب جدا نہیں کیتا، اے جڑا اسی میلاد کرنے ہاں نا یہ تے ہے توحید والا کام ہے، سمجھدار بندے، کیونکہ میلاد رب پیدا نہیں ہویا، میرا نبی 12 ربیع الاول شریف نو اس جہان سے تشریف لے کے آیا، آئیے ذرا توجہ فرمانا، جدی ماں نہیں جدا باپ نہیں،
جدیاں دھیاں پتر نے جڑا لم یلد ولم یولد جڑا کفوا احد قل هو اللہ احد او خدا ہے تے جدی امی دا نام آمینہ پاک ہے جدی ابو دا نام عبداللہ پاک ہے جنہ دیاں بیٹیاں سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا جنہ دے بیٹے طیب و طاہر و قاسم و ابراہیم جنہ دے سسر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے سسر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے جوائیاں حضرت جناب عثمان غنی حضرت مولا علی جنہ 12 ربیع الاول شریف نو آیا ہے وہ جناب جڑا پیدا نہیں ہوتا وہ خدا ہے جنہ 12 نو آیا مصطفیٰ بن کے آیا ہے پھر بھی کوئی بندہ کتنا میلاد منانا شرک ہے انہوں عقل کرنی چاہیے عقل ہوئے تے کرے نا میلاد منانا تے ہیں تو ہی والیاں دا کام ہے کیوں کہ میلاد منا کے سی دس دیا لوگوں جڑا پیدا نہیں ہویا جڑا واقع ہونا شریک ہے جدیاں دھیاں نہیں جدے باپ نہیں جدی ماں نہیں جڑا لم یلد ولم یولد او خدا ہے کہ جدی امی دا نام آمینہ پاک ہے جدی ابو دا نام عبداللہ پاک ہے جڑا 12 ربیع الاول نو آیا مصطفیٰ بن کے آیا ہے میلاد کی خوشی کرے نہ کافر بھی کیا حاجی صاحب بھی خالی نہیں مڑتا سبحان اللہ حضور دی آؤں کی خوشی کافر بھی کرے نا جو خالی نہیں مڑتا اسی تو حضور دے نوکر نا آؤ ذرا توجہ فرمانا علماء کی موجودگی کے اندر پڑھ ذرا کتاباں پڑھ احادیث کی کتاباں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد میں صدقے جاواں میلاد کے با سعادت جدوں میرے نبی اس جنگ تے تشریف لے کے آئے نے لونڈی سویدیا سوریا کو سویدا میں ابو داؤد دی لونڈی جا کے آندی ابو دابا تیرے برا عبداللہ کی نشانی آئی ہے ابو داؤد موج میں جایا اینڈ کر کے انگل کا اشارہ دیتا جا میں تینوں عذاب کرنا توجہ فرمانا ذرا جا میں تینوں عذاب کرنا مر گیا ساریاں مر جانا ہے رات توجہ کر موت آوے تے مصطفیٰ دے غلامہ والی آوے موت آوے تے حضور دے نوکراں والی آوے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب جو کیا فرمایا ما فعل اللہ بیٹا سناؤ کی حال ہے ابو لا بول کے اندر بڑی سزا ملتی ہے حضور کی گستاخی کی بڑی ڈاڈی سزا ہے لیکن جدن پیر شریف کا پینا ہوتا ہے اینا تو انگلا چو میرے کچھ لگتا ہے میں پینا میرے جناب سکون ہو جاتا ہے میرے عذاب جو کمی ہو جاتی ہے پتہ لگا کہ 2 انگلا اور اٹھیاں سن جدوں میرے نبی کی آمد ہوئی ہے آمد ہوئی ہے حضور نے عج کر کے حضور کی آمد کے ابو لہب نے ہے مریا میں ساری زندگی لیکن ہے کافر ہے عربی ہے قریشی ہے ہاشمی نبی کریم کا سکتا چاچا کیوں کہ برا کے گھر بیٹا آیا ہے اللہ جلی قابل غور کر لے شہیدی صاحب اللہ دیگر علماء بیٹھے نے ابو لہب نے میرے نبی نو محمد رسول اللہ مان کے لوگی کو آزاد نہیں کیتا محمد بن عبداللہ مان کے آزاد کیتا ہے عزیز محمد رسول اللہ مان کے بیٹھے اگر تو محمد بن عبداللہ منے تے خوشی کرے حضرت صاحب جو خالی نہ مڑے اسی تے پھر سرکار دے غلاماں سرکار دے امتیاں اسی تے یہ عقیدہ رکھ دیا کی نہ کیتا یار نے ایک رب میں فلا سجائیاں دے سرکار اے دل یاد نہیں بنایا تاریخ لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے
نہیں پڑا جشن کون نہیں. میں کہا جشن کون نہیں؟ جشن کتنے لکھیا؟ میں کہا جشن تے تو بھی منانا ہے. ابھی جی کرو. میں کہا جنہوں پیسے لفظ نے جشن نزول قرآن. جشن نزول قرآن تے پیسے کیوں جی؟ 18ویں تے 25ویں تے 23ویں تے جشن نزول قرآن ساری مناتے ہیں تمام مقاصد میں فکر والے. میں کیا اتنے بچوں پیسے لفظ نے تھا دیکھ رہا ملاد والا جشن اتنے خرچہ ہوتا ہے تا پیا ہو گیا. خرچے تو تو بڑی دیر کا بچ گیا. نہ کلا کا خرچہ، نہ 40 کا خرچہ، نہ 10ویں کا خرچہ، نہ 11ویں کا خرچہ، نہ میلاد کا خرچہ. یہ خرچے تو بچن واسطے تو ادھر گیا ہے. اللہ کی قسم آلے سنت نالے خرچہ بھی کرتے ہیں نالے مصطفیٰ کا چرچا بھی کرتے ہیں. حضور دی آمد کا جشن بھی منانے اور توجہ کر. میں صدقے جاواں میری سرکار دی آمد تے خوشی کرنا یہ کوئی نواں کام نہیں. رب نے آپ رجی خوشیاں فرمائیاں نے. آپ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنو اللہ تو دیتے اللہ تو ہدے احسان کیتا ہے تو شانہ والا رسول دیتا ہے. جب شانہ والا رسول لبے پھر بندہ منہ بنا کے میں نہیں میں اسی تو کچھ کرنی ہے کیونکہ میرے نبی دی آن نال غریباں دی بلے بلے ہو گئے. آئیے ذرا توجہ فرمانا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد سبحان اللہ. حضور دی آمد تو پہلا تیاں نو زندہ دبیا جاندا سی. پڑھ کے دیکھو جناب ہسٹری دا مطالعہ کرو. زمانہ جاہلیت کے اندر میرے نبی آئے نہیں. تیاں نو زندہ دبیا جاندا سی. بیوہ نو خامد نال زندہ جلا دیتا جاندا سی. ماں نو رسی پا کے پتر منڈی وچ فروخت کردا سی. اللہ غلام اپنے آقا دی اجازت تو بغیر جُتی ٹوپو چوک کے چھاویں نہیں سی رکھ سکدا. ایک ساریاں گلاں تاں کیتیاں نے جدوں میرا میلاد والا رسول آیا ہے. آؤ ذرا توجہ فرمانا. جس نبی نے آن نال دنیا نو زندگی مل گئی. جس نبی نے آن نال سلطانی صاحب بیوہ دی زندگی بچ گئی. جس نبی نے آن نال میں صدقے جاواں ماں دا مقام دا پتہ چل گیا. جس نبی نے آن نال غریباں دی بلے بلے بن گئی. کیوں نہ اس نبی دا بسم اللہ ذکر کریے, کیوں نہ سرکار دے ترانے گائیے. آج 2:30 بجے جناب والا آج 2:30 بجے جناب والا اسی جدو جناب واپس گجرا والے پہنچنا. ایک نوجوان نو میں دینا پاوراں دا کام کردا ہے. بسم اللہ پاوراں دا کام کردا ہے. ہتھاں تے بھی کالخ لگی ہے, چہرے تے بھی کالخ دے اثار نے. رات کے 2:30 بجے دا ٹائم ہے, کپڑے تے بھی کالخ لگی ہے. میں گڈی دا شیشہ تھلے کر کے پوچھنا دھیرا ایس ویلے کتھوں آیا ہے؟ آندا حضرت جی میں پاوراں دا کام کرنا اوور ٹائم لا کے آیا وا. میں پوچھنا میری عمر اوور ٹائم لان دی نہیں, کیوں اوور ٹائم لانا ہے؟ رو کے آتا حضرت جی میں ساریاں بہناں نو عزت نال گھروں ٹوریا ہے. میری نکی بہن رہندی ہے, میں عزت نال گھروں ٹورنا چاہنا. جدو نوجوان سلطانی صاحب ایک گل سناتا ہے مینوں میلاد والا رسول یاد آ جاتا ہے. میں آنا سونیا جے تو نہ آؤ دو انہاں بھراواں کدوں بہناں نو عزت نال گھروں ٹورنا سی. اج غیرت مند ویر اپنی بہن نو عزت نال گھروں ٹور دے نے. اے تیرا میرا کمال نہیں, میرے نبی دے میلاد کا کمال ہے. یہ فیصلہ تجھی کرو. میں کوسری اکھا پر نام پہ آگا نوجوانوں آج اگر جناب والا بھائی بہن دی محبت کے لیے مثال دیتی جاتی ہے. ایک کمال میرے نبی دی آمد کا صدقہ ہے. آج اگر جناب والا میں پٹھے بابے نو نا سکلیف حاکر کا کام کرتا ہے. میں پوچھیا بابا جی تھوڑی عمر تے نہیں ریڑی ٹکن والی, کیوں ریڑیاں ٹکدے ہو؟ رو کے آندا مولوی میرا پتر کو نہیں, میریاں بیٹیاں ہی بیٹیاں نے. میں ساریاں بیٹیاں عزت نال گھروں ٹوریاں نے, بس نکی بیٹی نہیں دی ہے. میرا دل کردا میں جیوندیاں اونوں بھی عزت نال گھروں رخصت کر دیواں. مینوں پھر جو اس میلاد والا رسول یاد آ جاتا ہے. میں آکھیا سونیا جے تو نہ آؤ دو انہاں پاپا تے دھیاں جنیاں دب دینیاں سن. اج اگر دھیاں نو عزت ملی ہے اے تیرا میرا کمال نہیں, میرے نبی دی آمد کا کمال ہے. کیوں نہیں سنیو؟ جو کلام دسو جنوں یہ ہو جا نبی نبی
وہ ہر جشن منائے کہ نہ منائے؟ وہ حضور کی آمد کا تذکرہ کیوں نہ کرے، بینر کیوں نہ لائے، وہ بسکا کیوں نہ لائے، محفلہ کیوں نہ سجائے، اور لوگوں گلی گلی نگر نگر اس گل کا پیغام کیوں نہ دے، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں، ان کی آمد پہ خوشیاں رستے بھی کوئی گلی بنا دے نا، گلی اسی وہ بینر لانے ہاں، شکریہ ادا کرنے ہاں، سڑک بنا دے کوئی سارے پنجاب کی گیس پائپ لین نوسا کھچ کے سارے بوہے تک لیا اسی وہ بینر لانے ہاں، اس نبی کا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتا جن نے 7 آسمانوں تو اگے جنت کھچ کے تیری ماں نے پیرا تھلے رکھ دیا، ان کی آمد پہ خوشیاں، پڑھن جنہیں نکر جو بیٹھے نے بڑے سونے دیر نے، ان کی آمد پہ خوشیاں، مومنوں باتوں کو سجایا کرو، مومنوں باتوں کو، اجر بھی 2-4 بندے میں لینا بڑے پریشان بیٹھے نے، پریشانی چھاڑ چہرے تے خوشی دیا سار لیا یا دھیان تھلے کر لے، میں تینوں تیرے نبی دی گل پیا سنانا، اگر ذکر پھول ہوے بلبل بجن میں چاہندی ہے، اگر ذکر رسول ہوے مصطفیٰ دا غلام بجن میں چاہندا ہے، ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو، ان کی آمد پہ خوشیاں، مومنوں باتوں کو سجایا کرو، مومنوں باتوں کو سجایا، بہت خوب جی، اللہ برکت دے۔ میں اس نبی کی گل کر رہا حضرات جہدے آن نال دھیاں دی زندگی بچ گئی۔ میرا سوال ہے، علماء موجود نے، مفتی صاحبان موجود نے، جدو دھیاں زندہ دبیاں جانیاں تو اللہ کی ادو بھی ایسی کیوں جی؟ ایسی کہ نہیں ایسی اللہ، لیکن ایک قدم کے پورے ادو کھلے نے جدو وہ محبوب آیا ہے۔ کیوں نہ ذکر کریے حضور کا، کیوں نہ نعرے مانگیے، کیوں نہ رب دی بارگاہ کے عرض کیتی، یا اللہ چنگے چنگے سانوں دے، عاشقو چنگے چنگے سانوں دے، مندے جان تے تو جان۔ میرے میلاد والے سونے نبی نے، یا اللہ چنگے تے پہلا ہی تیرے نے، چنگے تو رکھ لے ہاں جڑے اے میرے کیوں نہ حضور دا ذکر سونیا تو انہاں نوں کی کرے گا؟ یا اللہ جنہاں دا کوئی نہیں انہاں دا میں ایک داڑھی والا بابا جی کھڑے ہو گئے، اللہ سلامت رکھے، میں نے کہا لگے لوکل ہو یاشی دینا، میں کہا توبہ کرو بابا جی، میں کون ہونا یاشی دے رہا، میں کہا نا عمل دی گل کر، میں کہا تواڈے کول اینے کو عمل ہے نے، تواڈے کول اینے کو عمل ہے نے، تسی پار لگ جاؤ۔ بابا جی کہنے لگے عمل، میں کہا پھر کادے تے مان ہے جناب، اللہ دی فضل تے مان کر، میرے نبی دی شفاعت تے مان کر، کیونکہ میدان معاشر کے اندر
میں صدقے جاواں جدوں گناہگار سیاکار سارے نبیاں دے بوئے تے پھردیاں بناندیاں اذهبوا الى غیر دی آواز سنیاں سناندیاں میرے نبی دے بوئے تے آؤں گے میرا نبی انہاں دی سفارش فرمائے گا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے میرا نبی کیا کہا آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گناہگار مدابر پیا دینا گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار سر سجیدے اچھا سر سجیدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں گناہگار کی بخشش کا اصرار کریں صدقے دا اپنے نبی کو گناہگار کی بخشش کا اصرار رب دا خوف رب دے جباری کاری والی صرف میرا نبی دیکھے گا تھوڑے جے غمگین ہو گئے یا اللہ آئی تے بڑا سخت دینے اتھوں آواز آئے گی سونیا یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے یہ کہرو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں غریباں دی بلے بلے ہو گئی گناہگارو مقدس نے نام کر اسیز دا کلمہ پڑھیا نا وہ میلاد والا سونا رسول گناہگاراں دا بھی بن کے آیا ہے وہ نئی گل خوشی دی آؤ ذرا سیرت حلویہ پڑھو مدارج النبوہ شریف پڑھو شواہد النبوہ پڑھ کے دیکھو امام جلال الدین سیوطی اور دیگر مستند بندیاں پڑھ کے دیکھو جدو میرے نبی دی آمد ہوئی ہے اجے میرے نبی آئے نہیں جناب سیدہ پاک آمنہ فرماندیاں نے اجے میرا لال میری گود نظر نہیں آئے میرے شکم مبارک نے تشریف لے کے آئے نے فرمایا میرے نبیاں دیا زیارتاں نبیاں دیا بشارتاں ہو رہی نے خواب اندر میں تیرے آدم صفی اللہ نو وینیا تیرے نو نجیب اللہ نو وینیا تیرے ابراہیم خلیل اللہ نو وینیا سارے آگے آنے نے آمینہ مبارک
جناب سیدہ پاک آمنہ فرماندیاں نے اجے میرا لال میری گود اندر نہیں آئے میری سہیلیاں کٹھیاں ہو سلطانی صاحب میرے کو لوندیاں نے آنیاں نے آمینہ یہ دستے سے بازار کے لے جانے ہیں دکان کے لے جانے ہیں خشبوہاں دے ہلے ہوندے نے یہ خشبوہ کی تو لے کے ہونی ہے جناب سیدہ پاک آمنہ فرماندیاں نے نہیں پچھل والیوں میں بازار نہیں جاندی کیوں کہ میرا خاندان آتا میں بازار نہیں جاندی میں بیوہ عورت میرا خاندان نہیں میں بناؤ شکار نہیں کردی آندیاں نے سی بڑی آدھارا خوشبو آندیاں ماں ساڑھے کو میں خودی خوشبو نہیں ہوندی آمینہ سیدہ پاک آمینہ یہ تمہارے کو لوکا دی خوشبو ہوندی ہے فرمایا کچھ والیوں جدوں دا لال میرے شکم میں سے آیا میرے نبی علی آئے نہیں حضور جس جنگ تشریف لے کے نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان فرمانیاں نے میں پار نکلنی ہاں جو دسنی میں پار نکلنی ہاں پرندے پرواز کرنے والے روتوں دی نہیں لنگ دے بلکہ نیوے ہو کے لگ دے نے جنگل دے واشی جانور میرے رستہ چھڑ دے دے میں جس پتھر پہ پیر رکھ دیا سلطانی صاحب جس پتھر پہ پیر رکھ دیا وہ پتھر مومنہ نو زیادہ نرم ہو جاتا ہے اگر رسول کا ذکر سن کے تو ٹھنڈ نہیں پہ رہی پھر اپنا چیک اپ کروا پھر اپنا چیک اپ کرا جتے بلڈ چیک کرانا ہے جتے شوگر چیک کرانا ہے یہ بھی کسی اللہ والے نو چیک کرا دیکھو جی مینوں کی مسئلہ ہے یہ مسئلہ کی ہے حضور کا ذکر سن کے بھی میرے اندر ہلچل نہیں مچی وہ دی وجہ اگر یہ ذکر سن کے بھی کچھ نہیں نا پھر سمجھ کہانی مک گئی ہے تیریاں نمازاں تیریاں تسبیحاں تیریاں ٹوپیاں تیریاں داڑیاں ایک پاسے اللہ کی قسم فائدہ وہ نہیں ملتا جڑا حضور کی محبت لے کے ادا کرتا سلطان بہو رحمت اللہ علیہ علامہ قاری ندوی صاحب سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرمایا سی تسبیح پھری تے مولوی تیرا دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پھڑ کے سادہ بابیاں نو گل سمجھانے واسطے آپ نے فرمایا جے
ہنسیاں رب ملدا او جتیاں سکیاں تے ملدا پاندا اے ہنسیاں سادہ لوگوں مسئلہ سمجھانا واسطے فرمایا سلطان بہو رب انہاں نوں ملدا نیتاں جنہاں دیاں نیتاں جی کول ہوے تے رب نہیں ملدا ایویں مال مال ہونا رب نہیں ملدا رب انہاں نوں ملدا سلطان بہو رب انہاں نوں ملدا او نیتاں جنہاں بیٹھے ہیں میری سرکار آئے نہیں جناب سیدہ پاک آمنہ فرماندی ہیں جس پتھر تے پیر رکھنی ہیں وہ پتھر مومنہ کو زیادہ نرم ہو جاتا ہے جناب سیدہ پاک آمنہ فرماندی ہیں میریاں سہیلیاں کھوئی تے پانی لین جاندیاں نے اچھا میں سہیلیاں دے نال جاندیاں میریاں سہیلیاں ڈول نو رسی پاندیاں نے پھر پانی کھچدیاں نے میں کدی ڈول نو رسی نہیں پائی بلکہ کھوئی کے پان وچ کھلونیاں پانی چھال مار کے پہلا میرے قدم چومدا ہے سن میرے نبی دی شان جناب سیدہ پاک آمنہ فرماندیاں نے پھر وہ ویلے قریب آئے نے میرے لال دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں نے اللہ میلاد دی محفل سجا کے بیٹھے ہو کیوں کہ میلاد منانا آنے محبت کا کام ہے مومنہ کا کام ہے میرے نبی دی آمد کا ساری مومنہ سے ہویا ہے اللہ قرآن کریم پڑھ کے دیکھو جدو میرے نبی دی آمد دی گل ہوئی ہے ناس نال موقع لگا ہوئی ہے جدو اسلام دی والی ادو مومنہ گل کر لے قرآن پڑھ کے دیکھو جو فرمانا دو میں جگہ پڑھ کے بھاری جنبل اتنے بھی لفظ ناس ہے قل یا ایوہ الناس وما ارسلناک الا کافۃ للناس جدو میرے نبی کی آن دیواری مفتی صاحب کل رب نے لوگوں کر کی ہے کہ جدو چودھری صاحب میرے نبی کے احسان دیواری آئی وہ سلطانی صاحب ایسی آگیا لقد من اللہ الناس الناس نے آگیا علی المؤمنین مومنوں دے اونچی بولو المؤمنین یا اللہ جب سونے
دینے میں کدی کدی اس گل کا اعلان کر دینے پہ عید نبوی کا زمانہ آ گیا وہ سنیا عید نبوی کا زمانہ لب پہ خوشیوں کا سمجھنا بیوہ کی زندگی بچ گئی دیاں زندہ در گوروں تو بچ گئیاں علامہ صاحب میرے نبی دیا اندر غلامہ دیا بیویاں ٹوٹ گئیاں آقا دے برابر بٹھا دیتا ہے کیوں نہ ذکر کریے عید نبوی کا زمانہ لب پہ خوشیوں کا ترانہ نعرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی امی جان فرمانیاں نے جدوں میرے لال دی ولادت دیاں گھڑیاں قریب آئیاں نے میں عید دیاں میرا حجرہ کھلتا پیا چار خوبصورت عورتاں میرے بیڑے چ داخل ہوندیاں نے پیاں اج بڑے سونے نے شکلاں بڑیاں پیاریاں نے انداز بڑے اعلیٰ نے میں بیٹی ایک میرے اگے بیٹھ گئی ایک میرے جناب دائیں بیٹھ گئی ایک میرے بائیں بیٹھ گئی ایک میرے پیچھے بیٹھ گئی میں پوچھ رہی آن والیوں کدھر آئیاں والا تعارف کیے آواز آتی ہے آمینہ آ ہوا نے آ حاجرہ نے آ مریم نے آ آسیہ نے میں پوچھ رہی ہوں کدھر آئیاں آدیاں نے آمینہ تیرے لال دیاں تاریاں بن کے آئیاں بجٹ میں سارا آیا بجٹ میں خوشی ہونے کرو میں بجٹ میں سارا جناب سیدہ پاک آمنہ فرمانیاں نے او شکریہ جناب جناب سیدہ پاک آمنہ فرمانیاں نے اچانک جناب میرے چیچی کے معمول خطور حضرت ابن عمر پاک ابنیاں نے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے دن کہتے نور پیر کا ویلا گھڑیاں قریب آئیاں نے نور پیر کا ویلا دودھ پیر کا ویلا حضور کی اپنی جان فرمانیاں نے انہیں اپنے باروں اندر آئیاں نے علامہ کریم صدری صاحب آج آمینہ نے آمینہ آسمان میں تارے نیوے نیوے لگتا ہے کہ سارے میرے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت مولانا پیر محترم اللہ توجہ فرمانا صدقے جانا ذرا توجہ فرمانا جڑی بات میں کہہ رہی ہوں اللہ توجہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جناب آمد کے وقت قریب نے توجہ فرمانا حضور کی اپنی جان حضرت عمر آگے کہہ دیا نے اپنی جان لو میں دیکھی ہے آسمان کے تارے سارے ڈھیرے جھڑ پہ لگے نے جناب سیدہ پاک آمنہ فرمانیاں نے عمر تو آج دیکھن لگی ہے مینوں میرے 9 مہینے گزر گئے کیوں کہ میری سرکار کی آمد سبحان اللہ کی سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد فرمایا میرے پیالہ پیش کیتا گیا ہے میں بھینیاں دودھنا چیتا ہے جب نواں ڈالا میاں شہر کا مٹھا ہے میں پیوی گئیاں میرے فرق محسوس ہو رہی ہے اچانک میرا کمرہ نور کا منور ہو گیا خارج منی نور 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 فرمایا میرے جو نور خارج ہویا قربان پوچھو یہ نہیں فرمایا میں بچے کو جنم دیتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ میرے اندر میرے ملک بال آیا نانا فرمایا میرے جو نور خارج ہویا ہے میں دیکھی اپنے حجرے
رات جس ماں دی گود اندر نبی کریم آئے نے ایک اس ماں دی دیکھن دی طاقت ہے جڑا گود وچ آیا وہ دی طاقت دا کون اندازہ کر سکتا ہے ادھر میری سرکار دی آمد سبحان اللہ ادھر میری سرکار بسم اللہ ادھر میری سرکار دی آمد بسم اللہ پیر صاحب ادھر میری سرکار دی آمد سبحان اللہ حضور تشریف لے کے آئے نے ادھر جناب والا رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا تین جھنڈے لے جا توجہ تین جھنڈے لے جا تین جھنڈے لے جا یا اللہ کی کرنے نے فرمایا ایک مشرق وچ لا دے ایک مغرب وچ لا دے ایک کعبے دی چھت تے لا دے یا اللہ جھنڈے کیوں لوانا ہے فرمایا جبریل میرا محبوب آ رہا ہے ادھر میرے نبی دی آمد جبریل کے جھنڈے لے جا نال ہی جناب والا رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا کسے وال کڑی نہیں جمنی چاہیے توجہ کرنا اس کو کسے وال کڑی نہیں جمنی چاہیے علماء موجود نے سیرت حنبیہ سیرت سید الانبیاء سیرت رسول اللہ تمام علماء ابن جوزی علامہ جناب جلال الدین سیوطی تمام کتاباں پڑھ کے دیکھو کسے وال کڑی نہیں جمنی چاہیے بعض روایتاں چوتا ہے اتنا پورا سال کسے وال کڑی نہیں جمنی جبریل امین نے عرض کی مولا جنہ پیٹاں وچ کڑیاں بن گئیاں نے انہاں دا کی کرنا ہے کیونکہ یکدم تے گلا نہیں یہ 9 مہینے دا پروسیس ہے جنہ پیٹاں وچ کڑیاں تیار نے وہ جناب آن والیاں نے روحاں انہاں دا کی کرنا ہے فرمایا جبریل قانون بدل دیو میرا محبوب آ گیا بجٹ میں سارا زمانہ میرے نبی میں آج کی راتی نبی سے بہت شکریہ میرے نبی میں آج کی راتی اشیاء سے کہنے نور دے پلر رحمان صلی نور دے پلر نظر آئے نے حضرت نبی کریم نے پوچھا جبریل یہ نور دے پلر کا دینے عرض کی سونیا تو ہاتھ چہرے والیا اللہ کی نظرفہ والیا آمین دیا کنلا والیا یاسین دیا شیریا والیا سونیا نور دے پلر آج نہیں لگے سلطانی صاحب نور دے پلر کدوں لگے سر جبریل امین بول کہنے نے سونیا جدوں تہاڈا ملاد ہویا سی رب خوشی اندر نور دے پلر نوائے نے اور میں نتیجے میں پہنچیا ادھر میری سرکار دی آمد سبحان اللہ ادھر جناب مشرق والے مغرب والے مبارکہ دے رہے ہیں پرندے پرندیاں مبارک دے رہے ہیں گلیدے گلیدیاں مبارک دے رہے ہیں مچھلیاں مبارک دے رہی ہیں جن جنہاں مبارک دے رہے ہیں انسان انسانوں مبارک دے رہے ہیں کیوں وجہ کی ہے وجد میں سارا زمانہ سارے پڑھو نوجوانوں وجد میں سارا پتا نہیں میں اپنے مزے میں اپنے نبی کی گل کرنا کل کی کیتا سی ذکر مصطفیٰ پرسوں کی کیتا ذکر مصطفیٰ چوتھ کی کیتا ذکر مصطفیٰ آج کی کرنا ذکر مصطفیٰ کل کی کرے گا ذکر مصطفیٰ بجد میں سارا زمانہ بجد میں سارا زمانہ جیوں دے اللہ سلامت رکھے حضور کی آمد کے جناب اسی جھنڈیاں لائیے لوگ اعتراض کر دے رب جھنڈے لوا لیا ہے آنکھوں میں سبحان اللہ میرے جان تو بعد سبحان اللہ کی ترتیب ہے نا میرے ہوندے ہیں کہ آپ کو سبحان اللہ اسی جھنڈیاں لائیے جی صاحب رب جھنڈے لوائے اسی لنگر ونڈیے رب منڈے ونڈے سبحان اللہ اسی لائٹنگ کریے رب نور دے پلر بنائے گھر تک تو میں مجرم بجد میں سارا نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے
سبحان اللہ. حضور جب میں سکن کے تشریف لے کے آئے نے میری سرکار آ گئے. حضور میں کر کے بیوی چکیا ارادہ سیدھا گزر گئی ہے. حیران ہو گیا جی صاحب نالو کٹیا نام کٹیا ختنا ہویا ہے کنگی پھری سرما پیا ہویا کر کے میری سرکار کو اٹھایا گیا. یہ آپ ہی پاک نہیں جڑا نام لگتا جائے گا وہ بھی پاک ہو جائے گا. یہ میرے سرکار کی آمد ہے. سبحان اللہ. ذرا خوش ہو کیا کہ سبحان اللہ. میری سرکار آئے ادھر جناب والا علامہ ادریس صاحب میری سرکار آئے. حضور نے کنٹے تل لایا زمین پہ میرے نبی آئے کہ سجدہ فرمایا. آواز آئی سونیا تہاڈا قدم زمین تے لگ گیا ہے اساں ساری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے. ساری زمین نو پاک کر دیتا ہے. کہن والے نے آکھیا ہوئی انوار کی بارش قدم محمد نے زمین کو حضور نے آ کے قدم مبارک رکھیا. بھائی صاحب ساری زمین پاک ہو گئی. پہلا نبی نشان لاندے سن وہ زمین پاک ہوندی سی. سفر دے لوکی جاندے سن نمازاں گنتے رہندے سن. کچھ علماء سے اوتھے آ کے نماز پڑھتے سن. یہ تے حضور دا صدقہ جتھے مرضی جناب اے کر کے کپڑا ڈالنا ہے اللہ اکبر نماز شروع کرنا ہے. یہ زمین پاک ہوئی ہے تے میرے نبی دے میلاد دا صدقہ پاک ہے. اور سنو پہلی امتاں مخلوق جو بھی اللہ کی موسیٰ علیہ السلام کی امت اللہ دی مخلوق. لیکن اگر کپڑا ناپاک ہو گیا ہے کٹو. کپڑا کٹنا پہندا سی. سنو عاشقو میرے نبی آئے فرمایا امتیا کپڑا کٹن دی لوڑ نہیں. میرے نبی کو پتا سی انہاں دے کرنڈی دے سوٹ انہاں دے بوسکی دے سوٹ او تیرے سوٹاں دا بھی یاد رکھیا مصطفیٰ نے. تو پھر حضور دی آمد تے جشن نہ منائے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میرے نبی نے فرمایا میرے امتی کپڑا کٹن دی لوڑ نہیں بس پانی نال دھو لے اللہ نے پاک فرما دے. نبی لگے انہوں نے اندر بڑھ کے سڑنا چاہیے کہ جشن منانا چاہیے. آمد کا جشن کیوں نہ منائیے جنہیں اتنا سونا کریم نبی لگے اور پھر حضور آئے تھے اس جگ پہ باہر آ گئی. تائیوں کے سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا جی سب سے اولا ورنہ اللہ سارا کلام کرنا غلطی سمجھ نہیں ہوگا. یہ ساجن ہوتا ہے میرے کے کہہ دو سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا وہ آلہ. یہ کون دیتا
خیر ناک لون دے ہمارے کشمیر زیادہ سختی رہی ہے ناک لون ہون بھی کچھ سختی نہیں پروگرام بنا رہے ہیں ارے پنجاب میں اتنا نہیں سندھ میں زیادہ سختی رہی لاک ڈاؤن کے دنوں میں بھی سانو نبی نے پریشان نہیں ہوتے لما صاحب بڑے بڑے کارخانے والے پریشان ہو گئے بڑے بڑے فیکٹریاں والے پریشان ہو گئے پیر صاحب سانو حضور سے پریشان ہو دیتا یہ کیوں نہ پھر سرکار سے ترانے گائیے سب سے اولا تیرا کھانا میں تیرے گانا تیرا کھانا میں تیرے گانا رسول اللہ میری سرکار کا ذکر اسی سارے بھی نہ کریے پھر بھی رب بندہ ہمارا فان نہ کرے یہ اسی ذکر کرتے ہیں نا بیٹھ اسی اپنے مقدس سوال ہے کسی کوئی عام محفل نہیں بیٹھے یہ بڑی آدھا بزم ہے کیونکہ نماز مردود ہو سکتی ہے علماء موجود نے حج مردود ہو سکتا ہے زکات مردود ہو سکتی ہے روزے مردود ہو سکتے ہیں نہ تے سونے تے درود مردود ہوتا ہی نہ سونے کا ذکر مردود ہوتا ہے بیٹھے ہو یہ کوئی عام محفل نہیں بڑی آدھا مزل ہے اور یہی وجہ ہے جن نے تینوں بلی لبن گے نا دوست اللہ دے وہ ملاد بنا آیا سی لبن گے دوسرے کی جماعت تینوں بلی بابا فرید نہیں لبنا بابا فرید جنوں بھی لبے گا ملاد بنا آیا سی لبے گا سبحان اللہ نے کہہ دو اور یاد بھی مکان آ جاؤ بابا یاد بھی والا جنوں لبے گا ملاد بنا
کیونکہ یہ عبادت، یہ ذکر، یہ مردود نہیں، یہ جس انداز میں نکال یہ مقبول ہی مقبول ہے۔ آج کل بڑے سنی چمکے نے، میں کہا مجھے نور دی گلا کرنے سرکار کا ذکر کرنے چمکنا نہیں، ابھی سرکار کا ذکر کرنے ہوتے ساڈے منہ نے کیوں 12 بچن علی میں سرکار کے غلام ہاں، اسی کل بھی مصطفیٰ دے نور دی گل کرنے ساتھ آج بھی مصطفیٰ دے سمجھو۔ میں سچے جاواں میری سرکار آئے اس جگ تے ماں بہن بیٹی بیوی غلام سب کے مقام کا پتہ چل گیا، کیونکہ جنوں جو شان لبی ہے میرے نبی دی آؤں کی وجہ لبی ہے۔ جملہ بولتے ہیں نا کہ مقصود کائنات صرف میرا نبی ہے، مقصود کائنات صرف میرا نبی ہے، مقصود کائنات بالکل نہیں میرا نبی ہے۔ اگر نبی نہ ہوں گے نہ آدھے بیٹھ کے ہونا سی نہ سیاحیاں ہونا سی، یہ جو کچھ بھی ہویا میرے نبی دے ہون دا ہویا ہے۔ دیکھو نا آدھے بیٹھ کا سلسلہ وہ چلیا عزیز صاحب، جدو حضور کی عمر 25 سال ہو گئی، حضرت اماں خدیجہ کبریٰ نے پہلی شادی حضور نے فرمائی، یہ تو ازواج کا سلسلہ چلیا، یہ سیاحیاں کا سلسلہ وہ چلیا۔ جدو میرے نبی کی عمر 40 سال ہو گئی، امام کی حالت جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، دیگر صحابہ مولا علی پاک اور دیگر، جدو حضور نے دیکھا 40 سال بعد یہ صحابہ کا سلسلہ چلیا۔ آج ایک جماعت صحابہ کی گل کر دی ہے، ایک آل بیت کی گل کر دی ہے، اسی آدھیاں موڑ کی گل کرو ہے، تسی آل بیت کے جلوس کرتے ہو، صحابہ کے جلوس کرتے ہو، یہ میرے نبی نے جلوس کیوں نہیں کرتے جی دی وجہ نہ آل بیت کے صحابہ دے؟ اس بات سے سنیو سمجھو اس بات کو۔ نبی کریم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں آیت کریمہ دا حصہ پڑھیا سی، اللہ فرمایا میں تواڈے تے راضی ہاں تسی میرے تے راضی۔ سبحان اللہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ جی ضرور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام میں سنانا جی سنانا ضرور ضرور۔ حضرات صدقے جانا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تو آڈے تے راضی تسی میں بھول لو کی آدھے جی اسی جناب رضی اللہ عنہ نہیں کہنا، میں کہا تیری کس سے رب خود درد ہے۔ ایسے تو آڈا رسول ہے ناراض نہ ہونا، تو صحابہ دی شان تے نہ خانم پیسے نہیں گل بھی سن لو بڑی توجہ نہ، تو صحابہ دی شان تے پیسے نہیں دیتے، ورنہ نعت خان جناب صدیق اکبر دی منقبت بھی یاد کر دیں، ورنہ نعت خان حضرت عمر فاروق دی منقبت بھی یاد کر دیں، صاحب نعت خان حضرت عثمان غنی دی منقبت بھی یاد کر دیں۔ سب پیسے نہیں دیتے انہاں کیا چھڈو یہ دیندے کھ نہیں۔ ہاں جی جی بالکل بالکل میں صحیح کہہ رہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا۔ اگر تسی حضور دے صحابہ دی شان تے پیسے دیندے، انہاں نعت خان بڑے صحیح نے، انہاں دو برکے دیاں منقبتاں یاد کرنیاں سن۔ خاص دن 22 جمادی ثانی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میں ایک نعت خان میں کیا، میں کہا حضرت ابوبکر صدیق دی گل کر، آدھے میں آمدے ہی کوئی نہیں، میں کہا تو کرنا کی ہے؟ جب خاص دن حضرت ابوبکر صدیق دی شان نظر نہیں آؤں جب حضور وہ دی وجہ کہ اسی مجرم ہے بالکل۔ اور یہ بھی گل سن لو، صرف سفارش آل بیت نہیں کرنی، رب کا قرآن بھی سفارش کرے گا۔ سبحان اللہ امید کہہ دو، رمضان بھی سفارش کرے، سامنے دسی یہ گل ہے، سامنے دسی نہ کھانا یہ گل ہے، مقررہ یہ گل دسی ہے، اسی وہ تے لگ گئے ہیں۔ آل بیت کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن سیاحیاں کا مقام کی سمجھ رہے ہیں؟ آج ساری دنیا عبادت کرے، سیاحی نہیں بن سکتی، سیاحی عبادت کر نہیں بنتا، مصطفیٰ کی زیارت کر بنتا ہے۔ ان لوگ یہ صحابی نے نا، میں کیا ہوش کر صحابی توجہ کر عمل نہ نہیں بنیا، صحابی مصطفیٰ کی نظر کر بنے۔ سبحان اللہ فرماؤ نا ہونا، جب عمل نہ صحابی بنیا ہی نہیں، جب تو کا دیا پیسہ کرنے عمل تے عمل نہ صحابی نہیں بنیا۔ عمل نماز پڑھنا، زکات دینا، حج کرنا، داڑھی ٹوپی، یہ سب اعمال نے، صحابی عملہ نام نہیں بنیا۔ جب بندہ ہوگا کہ تینوں کہیں بسترے چکن آنے کے نام جاندے ہیں سب پھر ہوگا، تینوں کہیں بجا نہ کرنا، صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابی جدوں نہیں بنتا ہے مصطفیٰ کی نظر نہ بنے، صحابی عبادت کر نہیں، مصطفیٰ کی زیارت کر بنے۔ اور اساں اس گل تے میں پڑھیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سفارش نال 70,000 ایسے جنمی جنہاں تے جنم واجب ہو جانی، میرے پیر عثمان کی سفارش نال جنتے جان کے۔ سبحان اللہ کہہ دو نا تسی، یہ گلا سنو نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ،
اگر اسی یہ گلاں کرتے ہوں گے آج یہ معاملات نہ چل دے اور چھڑ دے ایسے لوگوں کو شخصیت پرستی نہ کر جیڑے پیر وچوں تینوں بو آندی ہے صحابہ دی بغض دی چھڑ اسی پیر انہوں مننے ہیں جڑا میرے پیر صدیق اکبر کا بھی نوکر ہے میرے پیر عثمان کا بھی نوکر ہے میرے پیر عمر کا بھی نوکر ہے بلکہ جڑا نعرہ ہے کوئی نہیں ہوگا میرے کو تو کوئی نہیں تھوڑے پر ہوئے گا تو ہوئے گا حضور کے سسر جناب صدیق اکبر علی صاحب جناب عمر فاروق آج لوگ شیخین کے خلاف کرنا کرتے پھرتے جنہوں نے میرے نبی نے اپنے نام لکھایا اور کون سیدنا صدیق اکبر آج آپ نے بڑا اچھی قدم سجائی ہے جناب سید مفتی صاحب کو بلایا دیگر علماء کو جناب صدیق اکبر نے میرے نبی نے 63 سالہ زندگی کے اندر اگر کسی نے کلیاں ٹائم دیتا ہے نا 3 دن تے 3 راتاں اور میرے پیر صدیق کو دیتا ہے کلیاں باقی سب کو ٹائم مجمع ملے ہے مجمع کلیاں اگر ٹائم ملے نا 3 دن تے 3 راتاں اور تو بکر صدیق کو ملے ہے یا رسول اللہ تسی معراج دی راتی جاؤ توجہ ہے جی توجہ ہے میری بات ہے تسی معراج دی راتی عرشاں تے جاؤ آؤ کنڈی ہے بھی رہے اس طرح گرم رہے پانی چلتا رہے اینا دمہ پند کر کے آؤ مکیوں مدینہ دینا دوری کو نہیں 3 دن کے 3 راتاں کیوں نائیاں اور میں فاروقی ہے انہوں 10 کچھ رات دیاں گلنا سنجیڑیاں صدیق نال کلیاں کرنیاں سن آن صدیق اکبر ہے لوگ کہنا علی رضی اللہ نہیں کہنا علی رضی اللہ توجہ کر اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات بابرکات جنہوں آج بھی میرے نبی نے اپنے نام لٹایا ہے اور آدھے نے جتوں مٹی ہوئے اوتھے قبر بندی پتہ لگا یہ مٹیاں نیڑے نیڑے سے آپ کا روزہ بھی اوتھے ہی کدوں آکھو گے سبحان اللہ کہنا کہ سبحان اللہ آکھن کی ضرورت ہے ہن سنیو سمجھو جتوں جتھے سرکار کا روزہ شریف نال حضرت عمر فاروق نال حضرت ابو بکر صدیق پتہ لگا ہے نیڑے نیڑے سن یہ بھی نیڑے اور پھر میں کر کے پتہ چلا نا جی آپ کے پیر صاحب تھے کہ نال عباس سلطانی صاحب کو بھی لگنی ہے میرے میں نہیں چل مانا تے حاجی صاحب والی بھی جانی ہے میں پتہ انہاں نوں چلنا نال 2 بندے سراب ہوندے ہیں پھر 70,000 فرشتہ میرا جوڑا ظاہر نہ کری 70,000 فرشتہ سویرے ہوندا ہی 70,000 شامی ہوندا ہے حضور تے رحمتاں لے کے ہوندا ہے درود و سلام تے گجرے پیش کرتا ہے اور رحمتاں کلیاں نبی تے نہیں ہوندیاں نال لیٹیاں شیخین تے بھی ہوندیاں میرے پیر عمر فاروق تے بھی ہوندیاں اس واسطے انہوں نے رضی اللہ عنہ نے کہنا تیری کی حیثیت ہے تو رضی اللہ عنہ کے یا نہ کہ رب خود آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں کعبے تے راضی ہوں تسی میرے تے راضی ہو پھر جنہوں حضور فرما کو بکر پھر جنہ کچھ بولو سنیو عمر بن 10 ایسے صحابی نے میرے نبی نے دنیا تے جنت کی بشارت دی نہیں جنت دیتی ہے جنت لئیے صدقے جامع حضور کے غلاموں آج تیرے میرے یار شہید ایبی اللہ نہ کرے ایسے غلط اسیوں دیا طریفہ کریے ہونا یارہ دیا گلہ نہیں کرتا جنہاں نے مصطفیٰ نے دنیا میں فرمایا ابو بکر پھر جنہ عمر پھر جنہ عثمان پھر جنہ آؤ گن مقدی بکائیے نبی پاک کے پاک غلامات نبی پاک کے پاک غلامات یارو توفے ہون سلامات یارو یارو توفے ہون جنہ خلق دے درد بندائے نے نالے علی رتبے پائے نے نالے علی رتبے یہ 3 دن تے 3 راتاں دی کوئی حیثیت نہ ہوندی حضرت عمر فاروق کدی بھی نام دے ابو بکر جی 3 راتاں چ ایک دیو ہاں تے میری زندگی دی ساری لے لو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گل فرمائی انہاں کی سنیا
انہاں تیناں راتاں چوں ایک مینوں دے دیو ہاں کہ میری زندگی دیاں ساریاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی دی زندگی دی ساریاں کی نمازاں حج زکات ہر شے موجود سی وہ تین راتاں کیوں اللہ نے چہرہ میرے نبی دا تے اکھ میرے پیر صدیق اکبر دی عبادت نال زیارت اگے لنگ گئی عبادت پیچھے رہ گیا حساب زیارت اگے چلی گئی عاشقو صدیق نے کی فرمایا عمر جی بڑیاں اوکھیاں کمائیاں پہلا تے سب میاں صاحب سے کھڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا سی آسے آسے عمر شیر موقع پہ پڑے بتا کے میاں صاحب نے کلام بلے بلے اور آخر سے پیغام دینا چاہتا نبی کریم دیا نسبتاں کا خیال رکھو وہ نسبت والدین دی ہوئے حضور دے والدین اللہ وہ نسبت ازواج رسول دی ہوئے ازواج اللہ وہ نسبت اصحاب رسول دی ہوئے اصحاب اللہ وہ نسبت اولاد رسول دی ہوئے اولاد اللہ یہ ساریاں نسبتاں انہاں نسبتاں دا لحاظ رکھو نسبتاں دا ادب کرو کیونکہ نسبتاں کی محبت ایتھے بھی کام آئے گی اگے بھی کام آئے گی میرے بزرگوں دی ساتھیوں آخر سے پیغام دینا ماں باپ صرف اپنی اولاد کو یہ توقع نہ رکھن کہ ساری اولاد صرف سارے ہاتھی چومے پیاری چومے ماں باپ اپنی اولاد کے یاراں تے نظر رکھے یہ بڑا اہم پیغام ہے اپنی اولاد کے یاراں تے تیری اولاد کا بیان ٹھڑکے نہ ڈالے یہ نہ ہوئے کہ چند مہینیاں بعد چند سالاں بعد وہ ٹر جان پھر تو آ کے مولوی جی ہوں کوئی کرو ہوں مولوی کی کرے ہوں مولوی کوئی نہیں کرے گا سادہ کام ہے صرف تعلیم دینا تربیت کرنا والدین کا کام ہے ہوں والدین جان چھڑانے پھر دین مڑ کے مولوی جی منڈے کی سمجھ نہیں آتی میں سمجھ جب آنی سی ادو آئی ادو تو توجہ نہیں کی ہوں حضرت جی کدو تو سمجھ آ رہی آپ نے کیوں آج تک کسی ماں باپ نے پیر صاحب اپنی اولاد کو نشے نہیں لایا نوجوانوں آج تک کسی ماں باپ نے اپنے پتر کو ڈکیت نہیں بنایا آج تک کسی ماں باپ نے اپنے پتر کو چوری ڈکیتی کے نہیں لایا جدو لاندے نہیں یار لاندے نہیں یار یار یارہ کو بچا اپنی اولاد میں اچھے یاد میاں صاحب فرمایا سی جب شیر یاد آ گیا میاں صاحب فرمایا سی دنیا تے جو کل نہ آوے ذرا اوکھے سوکھے اس بے فیصلے اس سنگی کو بہتر یار بندے نال لے آؤں گزرا کرنا سی جی تھی آتی ہو سکے یاد آ گئی گل اسی روز ہی کام کرتے ہیں انہوں نے کہا اسی دھوکا کھانا ہے ایک تھوڑی سی دو بار اتنی بندہ دسیا جاتا میرے بزرگوں کی ساتھی ہو توجہ کرنا بڑی محبت نہ تھی بیٹھے ہو بڑی تصا محبت نہ سرکار کا ذکر سنیا جناب صدیق اکبر اور سنو ایویں نہیں جوڑی سے پھول پہنتے اپنی اولاد سے اپنا وقت صرف کرو اپنی اولاد پہ کوشش کرو تاکہ حضور کی غلام رہے آنے والے وقت میری آنے والی نسلیں
تیرے عشق کے مچھلے انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے نسل حضور دی غلامی چ رکھو کہ یہ نسلیں ہی ٹر گئیاں کی فائدہ پہاڑیاں کوٹھیاں دا تے بنیا نسلیں ہی تباہ ہو گئیاں اگوں ٹر گئیاں کی فائدہ یہ تے بڑا بڑا کچھ ہویا تے بڑے بڑے ٹر گئے میاں صاحب دا پھر مجھے شعر یاد آیا ہے میاں صاحب فرماندے ہیں کنڈے سخت سکھایا ہے یہی سنایا ہے میں ستی میں آنکھ میں پائی جبکی تے میں ڈرتی ماری آنکھ نہ کھولنا کدے پھر وہ یہ بھی میاں صاحب کا کلام ہے فرمایا گلاب دے پھول ویکھ کے نا انہاں کنڈیاں کو ڈرنا کیونکہ ہر پھول دے نال کنڈا ہے جب پھول توڑے گا کنڈا تیرے چبے گا چبا چلیے پھر رات خون بگے گا رات چوائیے تا چوری پھول پریے تے جے تو آ کے ایویں گلاب دے پھول لب جان گے ایویں نہیں لبنے ہمیں نہیں لگنے فرمایا چپا چلیے رات چبائیے تا چوری پھول پڑیے اپنی نسل کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ کل آنے والے وقت میں ہم حضور کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں ہماری آنے والی نسلیں بھی حضور کی غلامی میں رہیں یہ نہیں کہ صحابہ کے بے ادب ہو جائیں آل بیت کے بے ادب ہو جائیں اور دیگر حضور کے بلاد کے اوپر اعتراضات شروع کر دیں اپنی آنے والی نسلوں کو کنٹرول میں رکھیں یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو قبضے میں رکھیں خراج کے حوالے سے صرف یہی بات ہے ان کو کیا پتا کہ خاکے خاکیوں کے ہوتے ہیں نوریوں کے نہیں ہوتے میرا نبی تو نور ہے تو سبحان اللہ ہی کوئی وہ چیک کیتا ہے وہ چیک کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے تو بھی ہاں بھائی کتنا ایک اثر ہویا تو آدھے تھے انگلینڈ سے یورپ کا بڑا فخر کرتے ہیں میرے بچے جی انگلینڈ ہونے کہاں فخر ہے فخر ہے کل میرا پتر حافظ قرآن ہو گیا ہے میرا پتر جناب والا عالم دین ہو گیا ہے اللہ کی قسم ہے جب پورا پھر دیر ہو جائے گی اسی تے اینے اسی سکول دے چپڑاسی نو رشتہ دینا دوبارہ کرنے ہاں اسی عالم دین نو اپنی اسی سارے معاشرے چ نہیں ہیں ایک عالم دین نو رشتہ دینا دوبارہ نہیں کرنے چاہیے تے پھر اسی آنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اسی اپنی برادریاں چ میں پنجاب کی گل کرنا حضرت صاحب ایسے شرابی برادری کا پوتے بس شرابی انہوں رشتہ دیتا ہے لعنت پائے ہو جائے جوائی کیوں ہی چنگا ہے تو قبر چ لیٹیاں ہوئے میں قبر چ لیٹیاں ہوا تے جوائی قبر تے کھلو کے یاسین پڑھتا نظر کدو اسی اپنے پترا کے رشتے کرنے ہیں اپنے علاقہ دھیاں کے نال اسی آنے بیوٹی پارلر چلاندی ہو پھر وہ حال دیکھ لو ابھی کدو دیندار دعا دے ہوئے اپنے گھر سے حضرت صاحب یہ میاں ہمارا اور پھر اسی آنے سے بڑے دیندار ہیں اللہ کی قسم کسی ایم پی ایم این اے کسی ایم ایل اے کسی گورنر جنرل کسی جناب پرائم منسٹر یہ فرمان نہیں کہ قبرستان سے ننگے 40 دن اللہ مردیاں کا عذاب چک لینا ہے یہ فرمان ہی تھے حافظ قرآن کے بارے میں حافظ قرآن قبرستان سے ننگ جائے حضرت صاحب اللہ تعالیٰ 40 دن مردیاں کا عذاب چک لینا ہے اللہ امید ہے کہہ رہا کدو اسی اگر ہونے ہیں پھر اتوں سے آنے جناب اسی بڑے دیندار ہیں ہر دکھ کی دعا نظام مصطفیٰ سارے بولو ہر دکھ کی دعا ایک بابیوری رولا پڑھتے پھرتے ایک علماء صاحب آتے پھرتے آج نہ آؤ چھڈو یہ ساریاں گلاں حضور کی غلامی میں اکٹھے ہو جاؤ حضور کی غلامی اکٹھے ہو جاؤ نوجوانوں پھر ووٹر ویتے تینوں بے حیائی دے واقعات نہیں ملن گے پرداداری دیاں گلاں ہون گیاں جب تیرے گھر وچ میرے گھر وچ دیاں ماواں بہناں عزت محفوظ رہے گی جب تیرے میرے گھر وچ مصطفیٰ کا نظام نظر آئے گا کہ جے تو اے تو دور ہوئے ہو
ہماری داستان بھی نہ ہوگی. داستانوں میں میلاد کا پیغام یہی ہے، میلاد مناؤ تے مصطفیٰ کی سیرت اپناؤ. میرے نبی کی سیرت انہیں منڈے فیشن کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، داڑھی کے ڈیزائن بنا دیں جی، ڈیزائن بنا دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کل کہنا منہ رہ کے ضروری بار گیا جائے. داڑھی سنت کا مذاق کرنا، سنت کا مذاق نہ کر. داڑھی میرے نبی بھی سنت ہے. علماء پوچھو، ایک اللہ پوچھو کہ نبیاں کی سنت، آئمہ کی صحابہ سب کی سنت ہے. حضور کی داڑھی کی سنت چہرے تے سجا. اللہ کی قسم نماز پڑھیے تو ثواب ہے. سن والے بھائی جان، نماز پڑھیے تو ثواب ہے، حج کریے تو ثواب ہے. داڑھی رکھ کے ستا بھی رہو، فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اتنی اللہ چیزاں. اور آخر کے پیغام میلاد مصطفیٰ کا یہ دینا چاہتا ہوں. حضور کے حدیث کا مفہوم ہے، جن نے عشاء کی نماز جماعت نہ پڑھی اور فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی، ساری راتی کراٹے مارے اینجے جی میں ساری راتی عبادت کرتا ہے. دیر لگتی آج تک کتنے بجے عشاء ہوگی؟ 7 بجے عشاء اور 5:30 پونے 6 بجے فجر، پونے 6 بجے فجر. علاقے اپنے اپنے ٹائم میں نا کتنی لمبی رات ہے، بندے کے پاس سے دکھتے ہیں. پھر بندہ فجر کی نماز ہو رہ جائے، پھر بندہ عشاء ہو رہ جائے. سجنا غور کرنا، پھر اسی کا دے اسی میلاد بنا بڑا اجے بھی 12 بجے راتی میں چڑھوئی آزاد کشمیر سا اتنے تقریباً میں ہے 1 بجے میں آپ ختم ہوئی. کھانا پورا کھانے ٹائم میں گزرا کوئی فجر ہو گئی اور میں کیا ہو کی سونا اور فجر پڑھ کے دیکھتے، فجر پڑھ کے میرے بزرگوں کی ساتھی ہو کندھے سخت گلاباں والے مولویوں واسطے بھی یہی ہے، تھوڑے واسطے بھی یہی ہے. اگر پریشانی کا نہ اٹھائی تو کچھ بھی نہیں لگتا. پریشانی اٹھائے گا پھر چوری سے پھول پہنے نے، پھر اللہ تیرے دے کرم کے دروازے کھولے گا. عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز جماعت نہ پڑھ کہ فرمایا ساری راتی ہیں جی سلطانی صاحب جو عبادت کی تھی. میں امید رکھ سکتا کہ تم فجر کی نماز سارے جماعت کرتے. آج یہاں کی گل کر رہا ہوں کیوں بھی نوجوان ویرو پڑھو گے انشاءاللہ. میں کو غلط کرتے نہیں کروں آگے تھی پڑھی ہوگی فائدہ ہوئے گا، فائدہ دے گا انشاءاللہ، بڑی برکت دے گا. اور فرانس والے انہوں کتیاں کمینیاں نو اللہ جس کو نبود کرے جن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور ایک دیا بدتمیزیاں کر دیں. اللہ تعالیٰ میرے نبی کی شان میں کل بھی اچا کیتا سی، اج بھی اچا کیتا ہے. یہ کہ اسی اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے، جن نے جنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے انہوں نے فیض لگ جانا ہے. اللہ تعالیٰ حضور کی غلامی زندہ رکھے. چوئی صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بڑے نعرے مارے سرکار دے اور یہ نعرے کام ہونے حضور دے. اللہ تعالیٰ اس مسجد میں دن 11ویں رات باقی ترقی عطا فرمائے. کشمیر کے لوگ بڑے تمام نال میلاد کرتے ہیں. میں آؤں گا جاتا رہے سارے پنجاب دیکھتے چنیا میں چھوڑ جاتے تو بڑا بڑی گل ہے. تھی بکرے بھی پکاندے ہو، ہاں جی جی تھی بڑے گوشت بھی پکاندے ہو. حاجی صاحب میں کوئی رٹے گیا نا سنو وہ حضرت صاحب نے بکرے تے بار بار میرے پا کورس کی محفل سی بار بار پا کے سادن دے. میں کہ حضرت جی کبھی سارے پنجاب کے پیران نہیں ادھر لیا سی گال کھا مر چلے. تھی اپنے بندے بکرے پائے تھے کیوں سارے پیر میرے پیر سبحان اللہ، کوٹی شی والے چھوٹا گوشت جناب سبحان اللہ، ہے پناہ شی والے بڑا گوشت جناب سبحان اللہ، موڑا شی ادھر جن پیر نے نا یہ تو رجانے بنا لے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ کی جانے تھی بکرے کا کے ہضم کریے تو سبحان اللہ میراث کرتی ہو. میں دیکھا کہ تمہارے ختم ہوتے ہیں کشمیر بڑیاں بڑیاں روٹیاں بڑے تمام نہ ختم کیے. سارے ادھر بڑی چھال مارے کوئی تو چوچا جا ڈوڈا جا ہوتا ہے آ جاتا سامنے. تھی بڑے چنگے لوگ ہو، میں بڑے خوش جو منہ تھوڑا گلا کی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بڑا خرچہ کرنے سادہ گل سمجھا رہا. لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ادو تک اگر تو نیکی نہیں پہنچتا جب تک جی شاید پسند کرنے اللہ ڈگائی نہ دے. منڈے کے بیاہ سے برادری کو کھوان واسطے ککڑ نبی کے میلاد سے چنیا کے چاول. یہ میں پنجاب کی گل کر رہا ہوں. تھی چنگے لوگ یار تھوڑی پارٹی میں چاہیے. میں اپنے پنجاب کی گل کرنا اور اتنے بھی ایسا پیغام نہیں دینا ہاتھ بن کے آتا ہوئے
جب نبی دے میلاد دی واری آئے تو پھر تو چنیا نے چول رکھے نے اللہ دی قسم حضور دے میلاد تے کھل کے خرچ کر رب کدی بھی کمی نہیں دے گا کیونکہ رب دل نو دے نیتاں نو دیندا ہے اس نیت نو دے حضور دے میلاد تے اپنی برادری نو کھان واسطے تے کوئی بڑا کچھ ہے حضور نہیں جی ایک دیگ پکا لو کدے لے ڈٹ کے خرچ کر سرکار دے نام نامی اس میں گرامی تے انشاءاللہ یہ بہارا سلامت نے اللہ ہم سلامت رکھے فقیر آنا آئے صدا کر چلے خوش رہو بیاں ہم دعا کر چلے دین و دنیا میں مقصود کا تجھے آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا چمکا